بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ۔ خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18۔ کیا آپ صدقہ ادا کرتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے، تم بہت زیادہ لعن طعن اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 7857۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کرو، چاہے اپنے زیورات ہی سے کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ بحوالہ مستند احمد، ترمذی، نسائی، ابن حبان و حاکم۔ صدقہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو مال کو میل کچیل سے صاف اور دل کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ نیز یہ تزکیہ نفس کے بڑے تربیتی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 تا 10۔ ترجمہ، جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ صدقہ اپنے اندر اسلامی معاشرے کی ایک بڑی ہی مثبت تاثیر رکھتا ہے، وہ یہ کہ اس کے ذریعے ایک مالدار اور ایک غریب کے درمیان رابطہ اور تعلق رہتا ہے۔ اس سے معاشرہ اخلاقی بگاڑ سے محفوظ رہتا ہے، غریبوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے، امت کے افراد میں یگانت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ میری دینی بہنوں، یاد رکھنا، ہزاروں مسلمان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے تعاون کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری امت میں کتنے ہی ایسے فقراء اور مساکین ہیں جنہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے ایک لقمہ اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک گھونٹ پانی میسر نہیں ہے۔ ہماری امت میں کتنے ہی ایسے بے یار و مددگار لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ موسم گرما کی حرارت ہو یا موسم سرما کی ٹھنڈک، دونوں موسموں میں زمین ان کا بستر اور آسمان ان کا لحاف ہوتا ہے، یعنی دونوں موسموں میں کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں۔ ہماری امت میں کتنے ایسے مجاہدین ہیں جو دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہیں اور انہیں ہتھیار، کپڑوں، دواؤں اور غذا کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری خواتین ان سب کو یاد کرتی ہیں؟ وہ سب آپ کے محتاج ہیں اور آپ ان کی محتاج ہیں، وہ آپ کے تعاون کے محتاج ہیں اور آپ جہنم سے نجات کے محتاج ہیں۔ بس بھاگو نجات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، آنکھ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے ممکن ہو، کیونکہ یہ بھوکے کی بھوک کا اسی طرح سدباب کرتا ہے جس طرح اس نے سیر آدمی کو بھوک کو مٹایا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔